اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ یہودیوں کا 23واں بڑا جرم خدائی تعلیم سے انحراف کر کے جادو کے پیچھے پڑ جانا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کا شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اتباع کیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ عام تھی، اس لیے شیاطین اور جنات اور انسان سب ملے جلے رہتے تھے۔ شیاطین جنہوں نے بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا راز جادو میں چھپا ہوا ہے، اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ وہ تعلیمات الہیہ کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے، جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں مست ہو گئے۔ واضح ہے کہ بعض بیوقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو میں ملوث ہونے کا گمان رکھتے ہیں، بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ اعتقادی کفر یا کم از کم عملی کفر سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کفر و شرک کے کچھ اقوال یا اعمال اختیار کر دیے جائیں تو حقیقی و اعتقادی کفر ہو جائے گا۔ اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو عملی کفر سے خالی نہ رہا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسی چیزوں کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہودی کہنے لگے وہ تو ایک جادوگر تھے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کبھی جادو سیکھا اور نہ ہی کبھی اس پر عمل کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین ہی نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو رائے حق سے دور کرنے کے لیے جادو سکھاتے تھے، حتیٰ کہ جادو لوگوں میں پھیل گیا۔ یہودیوں نے ایک طرف شیاطین جنوں سے جادو سیکھا اور دوسری طرف ہاروت ماروت سے سحر کو حاصل کر کے اس میں مست ہو گئے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا، ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہوتا تھا اور یہودی بھی اس میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدہ بازیوں کو معجزے سمجھ کر جادوگروں کو اپنا دینی مقتدا بنا لیا تھا، پیشوا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور انہیں بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ لوگوں کو جادو اور معجزہ میں کوئی اشتباہ پیش نہ آئے۔ فرشتے جس طرح لوگوں کے سامنے جادو کی تشریح کرتے اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وما يعلمان من احد، اور یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کچھ نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا انما نحن فتنة، جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، یعنی ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں کہ جادو سیکھ کر کفر و معصیت میں مبتلا کون ہوتا ہے اور اس کی حقیقت اور قباحت کو دیکھ کر اس سے اجتناب کون کرتا ہے۔ بس جو آدمی جادو سیکھ کر عمل کرنے لگ جائے گا تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ فلا تکفر، لہذا تم کفر میں نہ پڑ جانا، یعنی جادو سیکھ کر کافر والے کام شروع نہ کر دینا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے کسی مرد اور اس کی بیوی میں جدائی کر دیتے۔ ہاروت ماروت فرشتوں کی وضاحت اور نصیحت کے باوجود
کہ جادو سیکھ کر کافر نہ بنو، مگر یہود پھر بھی جادو سیکھتے تھے۔ چنانچہ یہ جادو سیکھ کر جادو کو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے، جس کی وجہ سے زوجین میں نفرت، بغض، لڑائی جھگڑے، عداوتیں شروع ہو جاتی اور اس کا نتیجہ میاں بیوی میں جدائی کی صورت میں نکلتا۔ آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ایک وہم اور خوف کو دور کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جادوگر جو چاہے کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مرضی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی جادوگر اللہ کی منشا مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، اس لیے ایمان و یقین کو ہر حالت میں اللہ پر پکا رکھنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نقصان دہ تھی، یعنی دنیا میں بھی نقصان دہ تھی اور آخرت میں بھی نقصان دہ تھی، اس لیے کہ وہ جادو کو عمل کرنے کی غرض اور ارادے سے سیکھتے تھے۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ ان کے لیے فائدہ مند تھی۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، واضح کر دیا کہ فی الحال بھی جادو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے اور مستقبل میں بھی نقصان دہ ہے۔ نہ فی الحال اس میں بھلائی ہے، نہ مستقبل میں کسی قسم کی خیر اس میں پوشیدہ ہے، حتیٰ کہ دنیاوی لحاظ سے بھی جادو کرنے والے ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے کہ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ جادو کرنے والے حقیر اور ذلیل ہو جاتے ہیں، نہ مال و دولت میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ عزت و شان بنا سکتے ہیں۔ جب دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل کر دیا ہے تو پھر آخرت کی ذلت و رسوائی تو کہیں بڑھ کر ہوگی۔ جادو کرنے والوں پر بھی وبال پڑے گا۔ پہلے جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کا ذکر کر کے خود جادو کرنے والوں کے نقصان کو بھی بیان کیا ہے اور اشارہ کر دیا ہے کہ اس سے صرف دوسروں کو ہی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نقصان پہنچانے کی تدبیریں سیکھنے اور نقصان کرنے والوں پر بھی اس کا وبال پڑے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ جس نے جادو خریدا، یعنی یہودی تورات کے ذریعے جانتے تھے کہ جس نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو اختیار کیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، یعنی جنت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جادو سیکھا اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی ان لوگوں نے اپنی جانوں کے بدلے جادو اور کفر خرید لیا، اپنی جانوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر کے مبتلا عذاب کر دیا، بہت ہی برا سودا کیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے، افسوس کہ اپنے علم پر عمل کر لیتے۔ جب انہوں نے جادو کے نقصانات کو جاننے اور اس کا علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا تو گیا وہ جاہل ہے۔ واضح ہے کہ یہاں حقیقت میں علم سے فائدہ اٹھانے کی نفی ہے، خود نفس سے علم کی نفی نہیں ہے۔ یعنی علم تو سیکھنا فرض ہے، علم سیکھنا ضروری ہے، اس کے فضائل بھی بہت ہیں، لیکن علم کا مسئلہ نہیں ہے، عمل کا مسئلہ ہے کہ عمل آپ نہیں کر رہے، عمل کی وجہ سے قیمت لگتی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، ایسا آدمی اندھیروں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ جب بندہ کتاب و سنت کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر شر و فساد، باطل پرستی، گمراہی، بدعت کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، اب بھی جاہل ہے۔ یہودیوں کو جادو کے نقصانات کا علم تھا، لیکن آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کاش انہیں علم ہوتا۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر کسی کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اب بھی وہ لا علم اور جاہل ہے۔ اللہ سے علم نافع کا سوال کرو۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسأل اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اللہ سے علم نافع کا سوال کرو اور ایسے علم سے پناہ مانگو جو نفع نہ پہنچاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کا سلام پھرتے تو ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع، پاک رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 3، نفع اور نقصان اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نفع اور نقصان اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی آدمی جادو کے ذریعے یا تعویذ کے ذریعے سے
گنڈوں کے سہارے آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو اس وقت تک دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بڑی انمول نصیحت فرمائی ہے، اسے آپ بھی اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اے ابن عباس اس بات کو یاد رکھو، اگر سارے لوگ بھی جمع ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ لہٰذا ہر مشکل کے حل اور ہر نفع کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اس کے سامنے آوزاری کے ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ حدیث شریف میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ جادو کی پہچان اور اس کے توڑ کے چند مؤثر طریقے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 7 مرتبہ مریض کو سامنے بٹھا کر پڑھیں۔ اگر جسم پر وزن ہو تو آسیب کا اثر ہے، اگر جسم پر ہلکا پن ہو تو جادو ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو جسمانی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے، یعنی ایسا علم عطا فرمائے جس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔